ہے دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب، موت، زیرو زیرو. یہ آنکھ بند ہوئی. اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا. کوئی مولانا نہیں کہے گا. اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ. کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت. منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے. لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں. ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے. شہرت، دولت، بلندی، پستی، غمنامی، ضرب موت، زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے. یہ سانس ہے، اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں. یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں. تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کے کام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے. اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنت، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے، میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں وہ دیکھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے. ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد. تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، اور میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو. اور یہ کہتے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی. اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے طول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں، تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم يعيده. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. هو الله الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ آپ
آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلی جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیرین زبان دو، ایوب کا ثابت دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے۔ یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی، نعت خانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے، اور اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں۔ یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا،
کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرے نبی نے دعویٰ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں. بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیش ہے، یہ آپ کا وطن ہے. اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو. ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو. مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو. امت بن کے رہو. مومن بن کے رہو. مسلم بن کے رہو. مومنہ بن کے رہو. مسلمہ بن کے. اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد، وہ چوتھے دن ہے کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ واسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں. جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا. جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا. لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا. پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے. میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام، اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو، بڑے مدرسے، درس نظامی والے، وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے، زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے، اسے درگزر کرنا ہے، اسے چپ رہنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، اسے چپ جانا ہے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں، اب نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو. ان کی دعا لے لو. ان کی دعا لے لو. ان کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا. جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے، نہ سلام کرے نہ حال پوچھے، وہ یوں دیکھ لے محبت سے، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں. ان کے مرنے سے پہلے اپنی سکھانا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آ گئے ہیں. ان کو ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں، نفل پڑھ رہے تھے. ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے. انہوں نے سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کم مزدور ہوں. کا نام کیا ہے؟ کا اللہ کا بندہ. ارے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں. میں علی ہوں. پھر ویسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہاں تو کر، کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر، علی علی علی، کہ اویس سے دعا کروانا. کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. وہ پیچھے دیکھیں گے، جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت، جہاد نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، تبلیغ نہیں، تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں، جدھر تو اشارہ کرے گا تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس. اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں، جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے. میرے بھائیو مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں، ان کی دعائیں لے لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو. ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے، ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے. ایسا مت کرو. ان کو پروان چڑھنے دو. ہاں دخل دو، یا وہ آپس میں لڑ پڑیں، صلح کرانے کی کوشش کرو. لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں، ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے. کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو. اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو. اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو. بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں ان میں کھٹ پٹ ہو،
داخل ہو کر صلح کراؤ. جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے, آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے, وہ اداس بیٹھی, آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. آپ ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. بیٹی فاطمہ ہو, رشتہ علی کا آیا ہو, اوپر سے جبریل آ چکا ہو, باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں. میرے بھائیو, مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے, لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا, اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا. بات تیرا کار دیتا ہے, ہن بھامے تم مانے یا نہ مانے. تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی, میں نہیں کروں گی. تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں, میں نہیں کرتا. اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو, جبر مت کرو. بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو. یہ دھوکہ ہے, یہ خواب ہے, یہ خواب ہے. زندگی اخلاق سے گزرتی ہے, شکلوں سے نہیں گزرتی. شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی, اخلاق سے گزرتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے, اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے, اور زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے. اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے, میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے. ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں. دیکھو میرے بھائی بہنوں, ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم گناہگار ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر دو, میں سارے ہی معاف کر دوں. اس میں اتنا ظرف ہے, اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر دو, میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے, طاقت بھی لے لے, زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے. پھر ایک دفعہ کر کہنا یا اللہ معاف کر دو, میں سارے معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے, توبہ کرنا پسند ہے. میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ, آئندہ تیری مان کے چلوں گا. اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کہو. اگر 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 مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے, اللہ پھر معاف کر دے گا. ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو, اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے, میں فون پر تھا لائیو. تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے, آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو, میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا, لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا, نکال دوں گا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کو کہے گا جاؤ معاف کیا, اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, اسے نفلوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. جب کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے یا روتی ہے, تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والے کی آہ اور فریاد. تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے. پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا. موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی. بھائی میرے 2 گھنٹے کی بعد میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے بعد انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا خیر الوارثین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الحافظین یا خیر الرازقین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا غیاث المستغیثین یا رحیم کل صریف و مکروب و غیاثہ و معاذہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا احد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد یا احد الصمد الذی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه
یا حنان یا منان یا حنان یا منان اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کو اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا. یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کے تحفے آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے. یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے مانگو جو مانگتے ہو. یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے. تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے. یا اللہ یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے. درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما. یا اللہ اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا. اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا. یا اللہ ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے. یا اللہ ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی، یا اللہ بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی. یا اللہ قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے. یا اللہ ہم سب کی بڑے سارے اہل ایمان کی حفاظت فرماؤ. اے میرے مالک ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے. یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے. یا اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما. یا اللہ قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما. یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج مجرم الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا. بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے. ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما. درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے. آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے. تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے. دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما. اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان بھی ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے. یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے. جو ایمان پہ چلے گئے اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے. اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے. جنہوں نے یہ سارے انتظام کیے ان کو جزائے خیر عطا فرما. جو آنے والے حضرات ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے. اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو. جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا، انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں. تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے. اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے. سب پر دیا رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے. یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا. یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے. دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، اب اس کی لڑائیوں کو دور فرما. ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے. جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے. والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما.
فرما, میاں بیوی میں محبت پیدا فرما, جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے, جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے, انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے. جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما, ان کو بصیرت فراست عطا فرما. یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما, یہاں کے مالداروں کو سخی بنا, یہاں کے مالداروں کو سخی بنا, انہیں اپنے اسکول عطا فرما, انہیں اپنے کالج عطا فرما, انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا. یا اللہ پوری امت پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ان سے ہم سب سے راضی ہو جا. جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی, صحت کی, جان مال, عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما. جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں. یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں, ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی, یا اللہ بن نہیں سکے. ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی. یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں, تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں, لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے, جھوٹ نہیں چلتا. ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے, ہم تجھ سے شرمندہ ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک. قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے, بڑی نیکیوں والی عورتیں ہوں گی, رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی, جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے, عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی, شبانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی. میرے مولا یہ ہماری عورتیں, یہ ہماری نسل, ہمیں تو کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے میرے مولا؟ ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے, ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں. میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے. یا اللہ ہم تجھے کیا دکھائیں گے جب تو کہے گا ارے نہیں وعدہ قدم, دکھاؤ آج کیا لائے. میرے مالک میرے مولا میرے آقا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو. خالی ہاتھ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے خالی ہاتھ ہیں, اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں, گناہ تو پہلے ہی گناہ ہیں, ہماری سیاہیاں بھی سیاہ ہیں, ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں. یا اللہ ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی. میرے مولا تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں پکڑ نہ لینا. یا اللہ ہمیں پکڑ لینا. یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے رہے, نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا. ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں. یا اللہ نہ نمازیں ٹھنگ کی پڑھ سکے, زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو, ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو. کھوٹ ہی کھوٹ ہے, ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ اس دن ہمیں ذلت سے بچانا, ہمیں رسوائی سے بچانا. ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے ہو, ہمیں بھائی اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا. یا اللہ دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں میرے مولا, دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں. ہماری اللہ ہماری تبلیغیں, ہماری نمازیں سب میرے مولا دو نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک, کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک. اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں. ہمارے دیش کا دستور ہے میرے مولا, جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں, اس کی محنت کرتے ہیں, وہ راضی ہو جاتا ہے. میرے مولا آج اتنا بڑا مجمع اس دیش میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری محنت کرنے آیا. یا اللہ تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا, بغیر ہماری نیکی کے ہی کہہ دے میں راضی ہو گیا. کچھ نہیں ہے, خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے, لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے. یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے, اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے بھی, جوان بھی, عورتیں بھی, مرد بھی, اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا, جاؤ میں نے معاف کر دیا. کہہ دے یا اللہ, کہہ دے یا اللہ, کہتے اللہ دروازے آسمانوں کے کھول دے, ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے. جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے, یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے. تیری کوئی جنت چھوٹی ہے یا اللہ, یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ, یہ تیری بخشش, یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ. میرے مالک میرے آقا میرے مہربان اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ, اے موسیٰ کلیم کے اللہ, اے عیسیٰ روح کے اللہ, اے ابراہیم خلیل کے اللہ, اے محمد مصطفیٰ کے اللہ, اے حسن حسین کے اللہ, اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ. ہم تجھے انہی لوگوں کی تو فیل سوال کرتے ہیں, ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری محنت کر رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری محنت مان لے, تو ہماری محنت مان لے, ہم تجھے راضی کر کے اڑنا چاہتے ہیں. تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا. ایسا حال کے فرشتوں تم بھی آمین کہہ دو, آج تم بھی آمین کہہ دو, آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ. ہم بڑی اذیت میں ہیں, دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے, وہ پتہ نہیں کب اللہ تیرا بلاوا ہے. ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے, مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے. یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں. ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے. یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کہتا یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا, تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا. ان ساری ہماری مستورات کو دیکھ کر کہ میری بیٹیاں آ گئی, میری بچیاں آ گئی, ہمیں دیکھ کر کہ میری امت آ گئی, میرے بچے آ گئے. یا اللہ ہم بڑے غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں, بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں. پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی ہی نیکی دیکھی تھی, وہی تک
طرفہ دیکھا تھا نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا. ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا, ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے جا سکتے ہیں. یا اللہ میرے مالک تو آجا, تو آجا, تجھے پکار دے, آجا اپنے حبیب کی محبت میں سجدہ کر دے, چھاؤں کر دے. یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار, انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا, یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے, اپنے پیسے خرچ کر کر آئے. اے میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے, میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ, ہم خالی ہاتھ ہیں, ہم فقیر ہیں میرے مولا. فقیر کیا دے سکتا ہے, دھوکہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا, ہمارے دامن تار ہیں میرے مولا. ہر دفعہ سینے کی کوشش کی, ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا. جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں, تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے, ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر لاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے. ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے, بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے, اس نے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے. اے کریم ذوالجلال اللہ, تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں, ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے, ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے, ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں. اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا, ہمیں شاباش دے دینا. ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا, ہمارا حساب نہ لینا. اور ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ, سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ. اے رب کریم اللہ, اے مہربان اللہ, اے کریم اللہ, اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کہنا چلو جاؤ, تم برے دور کے لوگ تھے, تم آخری دور کے لوگ تھے, تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا, جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. یا اللہ وقت فعال تھا, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ آج ہاں کر دے, یا اللہ آج ہاں کر دے, یا اللہ آج ہاں کر دے, کر دے یا اللہ, آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے, کر دے کر دے یا اللہ, نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ, نہیں کرنی پھر بھی کر دینا یا اللہ, کر دینا یا اللہ, کر دینا میرے, تو کر دینا میرے آقا. ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے, تو راضی ہو جائے. کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ, ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس پہ کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے, سوائے تیری آس کے, سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, یا اللہ, یا اللہ, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں. ایک نظر محبت, ماں محبت سے بچے کو دیکھتی ہے بچہ جی اٹھتا ہے, اب تیری ایک نظر محبت کے منتظر ہے یا اللہ, اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ, پھیر دے, پھیر دے, پھیر دے. ہاں تو کہہ دے میں نے پھیر دیا, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا, تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ, یا اللہ. بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں, اب تو میری بات مان جا یا اللہ. بولتے بولتے وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے, یا اللہ اب تو راضی ہو جا. جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا, میں نے بہت رو لیا ہے یا اللہ. ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ, ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ, ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ. تمہاری آخری آس ہے, تمہارا آخری سہارا ہے. ماں باپ کے بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون بنا دے گا, تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا, تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے. اے کریم مولا, اے مہربان اللہ, اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں, مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے, لیکن بہت سی مسورات, بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں, ان کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا. ان کے چہرے پہ بہ رہے ہیں, ان کی داڑھی پہ بہ رہے ہیں, نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں. اے میرے مالک, اے میرے آقا, کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے, کرم فرما دے, کرم فرما دے, کرم فرما دے. کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ, کسی خاتون کا, کسی جوان بچی کا, کسی بوڑھے مرد کا, کسی جوان بچے کا, کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا. ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے, ان کے خلوص کی طفیل میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے, اور ہم سے اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں. ہمیں اپنی رضا بھی دے دے, اپنی محبت بھی دے دے, عافیت سلامتی بھی دے دے. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے, جو آپس میں نفرتوں میں ہیں ان کی محبتیں پیدا کر دے, جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے, جن کو یہاں کوئی مشکلات ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے یا اللہ. ان سب سے ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.